آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ فرح نے حیرت سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں شراب پی کے زبان پر اس کا نام لانا چاہیے یا نہیں۔ اگلے ہی لمحے پروین نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، کسی کتاب میں پڑھا تھا جسم ناپاک ہو پھر بھی دل اور زبان پاک ہی رہتے ہیں، اس لیے لے لیتی ہوں اس کا نام۔ میرے مولا نے عورت میں برداشت کی طاقت مرد سے زیادہ رکھی ہے۔ وہ محبت میں شراکت بھی برداشت کر لیتی ہے جبکہ مرد نہیں۔ آپ کے مولا نے ساری آسانی تو مرد کو دے دی، ہمارے حصے میں آئی تو صرف برداشت، فرح نے شکایتی انداز میں کہا۔ پروین نے چند لمحے سوچا، پھر سگریٹ لگا لیا۔ سگریٹ کے چند کش لگانے کے بعد وہ بولی، اعلیٰ کام کے لیے اہل لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ میرے مولا نے عورت کو تربیت کا موقع فراہم کیا اور مرد پر کفالت کی ذمہ داری ڈال دی۔ میرے نزدیک تربیت اعلیٰ کام ہے کفالت کی نسبت، مگر آج کی عورت تربیت کو چھوڑ کر کفالت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کفالت سے صرف گھر بنتا ہے، تربیت اسے سنوارتی، سجاتی اور قائم بھی رکھتی ہے۔ مجھ جیسی سمجھانے لگیں تو تمہارے جیسی کہتی ہیں آپ پرانے عہد کی ہیں۔ آپ نے عورت کی آزادی کے لیے آخر کیا ہی کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری انہیں پنجرا لگتی ہے۔ کوئی بتائے انہیں یہ پنجرا نے مرد کو سخت اور عورت کو نازک بنایا ہے۔ میرے مولا نے مرد کا جسم آؤٹ ڈور کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور عورت کا ان ڈور کے لیے۔ مرد کا جسم باہر سے جتنا سخت ہے اندر سے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ عورت باہر سے جتنی نازک نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی مضبوط ہے، تبھی تو یہ سخت نظر آنے والا گھر آتے ہی اس نازک کندھے کا سہارا لیتا ہے۔ تم نے کبھی علی کو اپنے کندھا پیش کیا؟ پروین کے سوال پر فرح سوچ میں پڑ گئی۔ عورت بکھر جائے تو مرد اسے سمیٹ نہیں سکتا، بکھرے مرد کو عورت سمیٹ لیتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد پروین اپنا پیک بنانے لگی۔ فرح نے دیکھا تو فرض سے پوچھ لیا، آپ شراب کیوں پیتی ہیں؟ میں شراب کو حلال ثابت کرنے کے لیے دلیلیں نہیں دیتی، یہ بھی نہیں کہوں گی کسی کا حق کھانے سے شراب پینا بہتر ہے۔ شراب پینے کے بعد میں اپنے مولا کے سامنے شرمندہ شرمندہ سی رہتی ہوں۔ پروین نے فرح کی طرف دیکھے بغیر یہ ساری باتیں کہی تھیں۔ خالی پیلی شرمندگی سے کام چل جائے گا کیا؟ فرح نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جو شرمندہ ہو اس سے ہی معافی ملتی ہے، پروین نے یقین کامل سے بتایا۔ آپ کے مولا نے شراب کو بھی تو حرام قرار دے رکھا ہے، فرح نے حلق سے طنز کے ساتھ کہا۔ حرام کو حرام سمجھ کر پینا صرف گناہ ہے، حلال پر اعتراض کرنا گناہ عظیم ہے۔ پروین نے اپنی رائے دینے کے بعد پھر سے شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا۔ میں سمجھی نہیں، فرح نے اطلاع دی۔ ہمیں جب بھی کوئی سمجھاتا ہے تو ہم بات سمجھنے کے بجائے سمجھانے والے کی ذات میں برائیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تم بھی وہی کر رہی ہو۔ میں نے آج تک مولا کے کسی حکم پر سوال نہیں اٹھایا، حلال حرام پر اعتراض نہیں کیا۔ مولا کی جو بات سمجھ نہیں آئی اس پر غور و فکر کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے کون سا اعتراض کیا؟ فرح نے بھی پوچھا۔ ابھی چند دن پہلے تم نے کہا تھا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اللہ کو نہیں دینی چاہیے تھی، بچے بھی مردوں کو ہی پیدا کرنے چاہیے۔ یہ کفریہ جملے ہیں فرح۔ علی آپ نے تو محمد تبلیغ ہی شروع کر دی ہے، فرح نے بیزار ہوتے ہوئے بولی۔ اگر میرے ملک کی مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی تو بیچارے تبلیغ والوں کو اتنی محنت تو نہ کرنی پڑتی۔ میں جا رہی ہوں، فرح اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ پروین نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بعد چوم لیا، پھر محبت سے کہنے لگی، بیٹھ جاؤ۔ فرح بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں باہر سے اعلیٰ تعلیم تو دلوائی مگر تمہاری تربیت نہ کر سکی۔ علی کی ماں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ اس ان پڑھ نے؟ فرح نے تجاجی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس ان پڑھ کا بیٹا میری بیٹی کے سارے حقوق پورے کرتا ہے اور اس پڑھی لکھی ماں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی اسے ذلیل کرتی ہے۔ ماما آپ پھر گھما پھرا کر اسی طرف آ گئی ہیں، فرح نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ آج ختم کرتے ہیں اس بحث کو، تم بتاؤ تمہیں علی سے پرابلم کیا ہے؟ پروین نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ فرح سوچنے لگی۔ فرح نے کچھ نہ بتایا تو پروین کہنے لگی، تم نے کہا میں نے تو خواتین کے حقوق کے لیے NGO بنانی ہے، علی نے تمہارا ساتھ دیا۔ تم نے کہا میں لاہور چھوڑ کر قصور تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے تمہاری یہ بات بھی مان لی۔ ویکنڈ پر وہ یہاں آتا ہے اور تم چھٹی لڑتے جھگڑتے گزار دیتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ ایک DPO پر کتنا پریشر ہوتا ہے، جوڈیشری، میڈیا، سیاستدان سب کے سب اسے رگڑا لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بچے بڑوں کے کھلونے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بڑوں کو سکون ملتا ہے۔ بتاؤ مجھے علی اور اس کے والدین کس کے ساتھ کھیلیں؟ میں بانجھ ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فرح نے نم لہجے میں پوچھا۔ تم اس کی دوسری شادی کروا دو، پروین کے مشورے پر فرح بھٹکتے ہوئے بولی۔ دوسری شادی کے لیے اسے مجھے طلاق دینی پڑے گی، وہ تو تم خود بھی لینا چاہتی ہو، پروین نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ فرح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پروین کو کیا جواب دے، پھر وہ یکدم بولی، بہت اکیلی ہوں میں، علی تمہارا ساتھی بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی۔
پاپا نے آپ کا اور میرا کیا ساتھ دیا؟ فرح نے تلخی سے پوچھا۔ یہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوئی تو ہے ماما۔ میں دولت کی نہیں وقت کی بات کر رہی ہوں، فرح نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں 1 سال کی اور بھائی 3 سال کا تھا جب ہمارے ابا کا انتقال ہوا۔ اماں کالج سے لوٹنے کے بعد پھر ایک اکیڈمی میں پڑھانے چلی جاتی۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا میری ماں نے مجھے وقت نہیں دیا۔ مجھے اور بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے تو سب کچھ کر رہی تھی۔ بھائی باہر چلا گیا، میں نے تھیٹر کرنا چاہتی تھی، میں نے NCA میں داخلہ لے لیا۔ امی نے کبھی اپنے فیصلے ہم پر مسلط نہیں کیے۔ بات وقت کی ہو رہی تھی۔ جو سب تمہیں دیتے ہیں صرف تمہارے ہی پاس نہیں۔ پروین کے بتانے پر فرح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے پاس وقت نہیں؟ بچپن میں مہینوں پاپا نظر نہیں آتے تھے۔ تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو آپ نے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، پھر بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرح کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نمی امڈ آئی۔ پروین نے اس کے گال پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری جان میں تو مانتی ہوں چھوٹی سی عمر میں تمہیں باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ ہماری غلطیوں کی سزا علی کو تو نہ دو۔ سزا؟ فرح نے پروین کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے سوالی انداز میں کہا۔ ہاں سزا، پروین نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سزا دے رہی ہوں میں اسے؟ فرح نے اضطراب سے پوچھا۔ ظاہری صاحب بہت اچھے انسان ہیں، شادی سے پہلے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مہینہ میں 1 آدھ بار ہی لاہور آتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں نہ جانے کیسے یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ تمہارے پاپا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ تمہیں اپنے دوسرے بچوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ مجھے تو ان سے کوئی شکایت نہیں۔ 31 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، حساب لگائیں۔ 1 سال بھی انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں گزارا ہوگا، فرح نے طعنہ دینے کے انداز میں کہا۔ فرح کی بات پر پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پروین نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ میٹھے لہجے میں پوچھا، تم نے 5 سالوں میں علی کو کتنا وقت دیا ہے؟ فرح نے آنکھیں گھماتے ہوئے پروین کی بات پر غور کیا۔ تم نے بھی شادی سے پہلے ضرور علی سے کہا ہوگا، میں مہینے میں 1 آدھ دن ہی تمہیں دے پاؤں گی، میں خواتین کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہوتی ہوں، فرح نے خشک لہجے میں بتایا۔ کتنے گھر ٹوٹنے سے بچائے ہیں اب تک؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں لڑکیاں پٹتی رہیں، مار کھاتی رہیں، بس طلاق نہ لیں؟ فرح نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ طلاق آخری حل ہے، پہلا نہیں۔ تم طلاق کی جگہ اخلاق سے بات کرو تو کئی لڑکیوں کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ جو درندے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان سے اخلاق کی بات کروں؟ بھڑک گئی تھی۔ تم بھی علی کی مار پیٹ کی وجہ سے ہی طلاق لینا چاہتی ہو نا؟ پروین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فرح کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس سوال پر شرمسار ہوئی تھی۔ پروین نے یہ دیکھا تو نم شگفتہ لہجے میں کہنے لگی، میری جان، معاشرہ ٹھیک کرنے سے پہلے خود کو ٹھیک کرو۔ کسی کو وقت دینے سے پہلے خود کو وقت دو۔ پروین کی بات کاٹتے ہوئے فرح نے پوچھا، آپ دیتی ہیں خود کو وقت؟ پروین مسکراتی ہوئی بولی، ایسا ویسا۔ صبح پارک میں جاتی ہوں، درختوں اور پرندوں سے باتیں کرتی ہوں، واپسی پر کچھ دوست مل جاتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد اسٹڈی میں کچھ پڑھتی ہوں، کچھ لکھتی ہوں، میوزک سنتی ہوں، شام کو کبھی فلم اور کبھی تھیٹر دیکھنے چلی جاتی ہوں۔ بات کرنے والا شوہر، ایک پیاری سی بیٹی۔ ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی، وہ داماد نے پوری کرتی۔ مہینے میں 1 2 بار شوہر آ جاتا ہے، ہر ہفتے علی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کیا چاہیے زندگی سے؟ یہ سب کچھ بتانے کے بعد پروین کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ آپ اندر سے بھی اتنی ہی پرسکون ہیں جتنی باہر سے نظر آتی ہیں؟ فرح نے رشک سے پوچھا۔ کوئی شک ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، فرح نے بے یقینی سے بتایا۔ میں نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود لیے، مجھے اپنے کسی فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ پروین نے یہ بتانے کے بعد جانتی نظروں سے فرح کی طرف دیکھا، پھر بولی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھے ماما۔ میں نے اور تمہارے پاپا نے کبھی تمہارے کسی فیصلے میں رکاوٹ ڈالی ہو؟ چند لمحے سوچنے کے بعد فرح نے بتایا، یاد نہیں پڑتا مجھے، باپ، شوہر، بھائی، دوست، کسی بھی مرد سے تمہاری بنتی کیوں نہیں؟ فرح کافی دیر سوچتی رہی، اس کی عقل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولی، پتہ نہیں، میں بتاؤں؟ لمبا چوڑا لیکچر مت دیجیے گا، فرح نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ہر مرد کو ہرانا چاہتی ہو؟ میرے مولا نے تمام جانداروں کو جوڑوں میں پیدا کیا، انسان کے علاوہ کوئی جاندار اپنے ساتھی سے مقابلہ نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں مرد و زن نے آپس میں ہی مقابلہ شروع کر رکھا ہے جو عورت کے خلاف ہے، وہ دراصل ماں کے خلاف ہے، اور ماں کا مخالف دنیا اور آخرت میں رسوائی ہی اٹھاتا ہے۔ میرے خیال میں جو عورت سے مقابلہ کرنے لگے وہ مرد ہی نہیں، عورت کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میرے مولا نے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی پسلی سے ہوا کو نکالا۔ عورت مرد کے جسم سے نکلی ہے، اس لیے اس سے آگے کبھی نہیں نکل سکتی۔ نبوت کے لیے بھی میرے مولا نے مرد کا ہی انتخاب کیا تھا۔ فرح کی نگاہیں پروین کے چہرے پر مرکوز تھیں جہاں پر سکون ہی سکون تھا۔ فرح ہلکا سا مسکرائی۔ فرح کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پروین بھی کھل اٹھی۔ دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کو بڑی محبت سے دیکھا، پھر فرح آگے بڑھ کے پروین کے گلے لگ گئی۔
ماما میں بھی ڈائیورس نہیں لیتی، میں اب بھی نہیں لینا چاہتی۔ تو پھر تم علی کی دوسری شادی کروا دو، پروین نے مشورہ دیا۔ فرح کا سر پروین کے کندھے پر تھا، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، چند باتوں سے میں ڈرتی ہوں ماما۔ وہ کون سی؟ پروین نے فٹ سے پوچھا۔ مجھے ڈر ہے دوسری شادی کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں نے شادی کی تھی اور میں اسے اولاد بھی نہیں دے سکتی، اسی دن مجھے طلاق دے دے گا۔ نہیں دوں گا۔ علی کی آواز پر فرح نے چونکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تم کب آئے؟ فرح نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ جب تم آنٹی کے گلے لگی تھی۔ علی کے بتانے پر فرح کا رنگ اڑ گیا، یکایک پریشانی اس کے چہرے پر امڈ آئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے فرح کی ٹھوڑی کو اوپر کیا اور محبت سے کہنے لگا، ساتھی سے راز نہیں چھپاتے۔ ہاں، ساتھی کا راز ضرور چھپاتے ہیں۔ تمہارے دونوں راز ہماری شادی سے پہلے ہی مجھے بتا دیے گئے تھے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائے۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ فرح نے فکر مندی سے پوچھا۔ پروین کی طرف دیکھ کر علی مسکرا دیا۔ فرح نے پلٹ کر بھی ماما کی طرف دیکھا۔ پروین کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فرح نے سنجیدگی سے پوچھا، ماما بتانا ضروری تھا کیا؟ پروین نے ممتا بھری نگاہ علی پر ڈالتے ہوئے کہا، زیرک زن کی کوکھ سے ہی علی جیسے جنم لیتے ہیں۔ پروین نے بتایا۔ فرح کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پروین کے جملے کے بعد علی فٹ سے بولا، مجھے ڈفر ہی پسند آئی تھی۔ فرح نے مڑ کر علی کے سینے پر محبت سے مکے مارتے ہوئے کہا، 5 سالوں سے سب کچھ جانتے ہو، ایک بار بھی مجھے طعنہ نہیں دیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے۔ علی کے منہ سے یہ سنتے ہی فرح اس سے لپٹ گئی۔ محبت ختم تو نہیں ہوگی نا؟ فرح نے سرگوشی کے انداز میں علی کے کان میں پوچھا۔ جو ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ پھر تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ فرح نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ختم شو۔